الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذکرہ روح لأنفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور محسن انسانیت اسوہ آدمیت دستگیر جہاں غم گسار زمان محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر 16ویں سالانہ فہم دین کورس کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کرائے پر چیزیں دینے کا شرعی طریقہ. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ہمارے کورس کا نام فہم دین ہے، اس بنیاد پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ دین کے تمام شعبہ جات سے تھوڑا تھوڑا حصہ اس کورس میں شامل کیا جائے، خواہ وہ عقائد ہوں یا اعمال ہوں، عبادات ہوں یا معاملات ہوں، ان کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے ہو. ایسے 20 شعبہ جات کو پیش نظر رکھ کے ہر سال موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے. کورس کی جامعیت کی بنیاد پر بھی اور ویسے بھی چونکہ یہ دین اس میں آئیڈیالوجی کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل لائف کے لیے جامع نصاب ہے اور زندگی میں ہر انسان معاملات میں
کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا اسے ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر شرعی طریقہ کار اسے معلوم ہونا چاہیے، چونکہ یہ دین صرف اپنا کلمہ ہی نہیں پڑھواتا، یہ اعتقاد اور ایمان کے ساتھ ساتھ لازم کرتا ہے کہ تم نے راہ حیات میں میرے فیصلے کے مطابق قدم اٹھانے ہیں اور میرے ضابطے کے مطابق دنیاوی امور کو طے کرنا ہے۔ اس بنیاد پر سوسائٹی میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے ہر انسان کو اجارہ کے امور سے اسے سامنا ہوتا ہے، کہیں اجرت پر چیز دیتا ہے، کہیں اجرت پہ لیتا ہے، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو ایسے امور سے خالی زندگی بسر کر سکے۔ اس بنیاد پر یہ ہمارے دین کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ان امور کو بھی تشنا نہیں رکھا، بلکہ اس سے متعلق بھی جامع، روشن اور عمدہ تعلیمات انسانیت کو عطا فرمائی۔ یہ اسلام کی جامعیت کی دلیل بھی ہے اور امت مسلمہ کی عملی زندگی کا وقار اور افتخار بھی ہے، چونکہ عوامی مزاج اپنے کچھ موضوعات کے لحاظ سے اچھی خاصی رغبت رکھتا ہے اور کچھ موضوعات انہیں بظاہر خشک سے محسوس ہوتے ہیں، لیکن ہماری تحریک یہ ہے کہ جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے اسے مجمع عام میں تفصیل سے سمجھانا چاہیے، اور عوام کی طرف سے رغبت یا شوق کو معیار نہ بنایا جائے، بلکہ جو شریعت کا تقاضا ہے اور جو ماحول کے اندھیرے ہیں ان کے پیش نظر وہ چیز جس سے ماحول کے اندھیرے چھٹتے ہوں اسے ضرور پیش کیا جائے۔ لوگ جتنا بھی سنیں گے، جس قدر بھی متوجہ ہوں گے، انشاءاللہ اس سے اچھے ثمرات مرتب ہوں گے، جہالت کی حوصلہ شکنی ہوگی، علم آگے بڑھے گا، اور پھر دین متین کی حکمتیں لوگوں پہ واضح ہو جائیں گی، اور اس کے نتیجہ میں لوگوں کے لیے اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہمارے آج کے موضوع کے لحاظ سے دو مقامات پر ذکر ملتا ہے۔ ویسے تو یہ موضوع چونکہ بے سے متعلق ہے، یعنی اس کے سے مناسبت رکھتا ہے، اگرچہ وہ اور موضوع ہے، یہ اور موضوع ہے، اور بے کے متعدد احکام قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن بطور خاص قرآن مجید برہان رشید میں سورہ طلاق کے اندر جہاں بچوں کو دودھ پلوانے کا ذکر کیا گیا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو ان عورتوں کو تم ان کی اجرت دو۔ اب دودھ پلانے پر جو اجرت ہے اس کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں کیا گیا، اور نص قرآنی میں اس انداز میں اجارہ، اجرت پر چیز لینے دینے کا ذکر موجود ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال نے جہاں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جب وہ مدین سے مصر گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ایک جگہ موجود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تعاون کیا تو انہوں نے جا کر اپنے ابا جی سے کہا قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک نے کہا اے ہمارے ابا جی اس انسان کو اپنے پاس اجرت پہ رکھ لو کہ یہ کام کرے اور اس کو اجرت دی جائے۔ تو اس طرح اجرت کا مفہوم قرآن مجید برہان رشید کی ان آیات میں موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین یعنی 20 اس موضوع سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آتُ الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو قبل اس کے کہ اس کا پسینہ خشک ہو۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزدور کو جلد اجرت دینے کا حکم دیا تو اس میں اجرت کی ادائیگی والے حکم سے پہلے یہ بات ثابت ہوگی کہ اجارہ شرعاً جائز ہے، تو پھر ہی اجرت کا وہ معاہدہ جو ہے اس کے مطابق جس کو مزدور بنایا گیا ہے اس کو پھر اجرت دی جائے اور اس کی اجرت میں تاخیر نہ کی جائے۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا من استأجر اجیرا فلیعلمہ اجرہ، جو کسی بندے کو اپنے ہاں کام پہ لگائے تو وہ اسے اس کی اجرت کے بارے میں بتائے کہ تجھے 1 گھنٹے پر یا 1 دن یا اتنے کام پر تجھے اتنی اجرت ملے گی، پھر جا کے وہ اجارہ صحیح ہوگا۔ ورنہ اندھا دھند اگر کسی کو کہہ دیں کہ تم کام کرو میں تمہیں کچھ دے دوں گا تو شریعت اس کو اجارہ فاسدہ کہے گی اور یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف میں بھی اجرت کا ذکر آیا اور اس اجرت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت کی تعیین کا بھی حکم کیا۔ اجماع امت اس بات پر موجود ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک، کہ مختلف چیزیں مشروط طریقے پر اجرت پہ دی جا سکتی ہیں، اجرت پہ لی جا سکتی ہیں، ان کو کرائے پر دینا اور اس کے مختلف احکام امت کے اندر ان کا ذکر اور ان کی تشریحات ہمیشہ ہر دور میں موجود رہی ہیں۔ کرائے پر چیزیں لینے دینے کے لحاظ سے مجموعی طور پر اس کے 4 ارکان ہیں۔ جہاں بھی کوئی اجارہ ہوگا، عقد ایجار ہوگا تو 4 ارکان اس کے موجود ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے موجر اور دوسرا ہوتا ہے مستاجر اور تیسرا ایجاب و قبول کا صیغہ اور چوتھے نمبر پہ اجرت۔ موجر وہ ہے جو کوئی چیز کسی کو کرائے پہ دے رہا ہے، مستاجر وہ ہے جو کسی سے کوئی چیز لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایجاب و قبول کے لیے وہ صیغے ہیں جس میں دینے والا کہتا ہے میں یہ دے رہا ہوں، لینے والا کہتا ہے میں لے رہا ہوں، اور ساتھ اس کے کہ عوض اس کا کتنا ہوگا اور منفعت اس کی کیا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اجارہ کے لیے ضروری ہیں۔ اجارہ لغوی طور پر پرافٹ کی بے کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا عین چیز کو فروخت کیا جاتا ہے، عین چیز فروخت کی جائے تو اسے بے کہا جاتا ہے، اور اگر اس کا فائدہ بیچا جائے تو اسے اجارہ کہا جاتا ہے۔ عین چیز جس وقت آپ نے موٹر سائیکل کسی کو دی، پیسے لیے، عین موٹر سائیکل ہی کے وہ فروخت کر دی تو یہ بے ہے، اور اگر اسے چند گھنٹوں کے لیے کسی کو دیا اور اس نے چند گھنٹوں کے لیے اسے لیا، اب یہاں پر عین اس موٹر سائیکل کی بے نہیں ہے بلکہ اس کے منفعت اور فائدے کی بے ہے۔ تو یہاں جہاں بھی فائدہ کسی چیز کا فروخت کیا جاتا ہے، خود وہ چیز فروخت نہیں کی جاتی، تو اس کو شریعت میں اجارہ کہا جاتا ہے۔ جس وقت عقد ایجار
شرعی تناظر میں دیکھا جائے تو اس کی جامع تعریف یہ بنے گی عقد علی المنافع بعوض، عوض سے، عوض کے بدلے کسی شے کے منافع دے دینا، چونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بغیر عوض کے دیے جائیں، محض احسان کے طور پر ایک شخص اپنی چیز دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دے دیتا ہے، چیز کا فائدہ اسے دیتا ہے کہ ایک دن کے لیے تم استعمال کر لو، 2 دن کے لیے کر لو، اور اس میں اس فائدے کی عوض میں کوئی پیسے نہیں رکھے جاتے، تو اس کو اجارہ نہیں کہا جائے گا۔ اجارہ کے لیے یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک تو شے کا فائدہ بیچا جا رہا ہو، شے نہ بیچی جا رہی ہو، اور دوسرا وہ عوض کے بدلے میں ہو، تو پھر جا کے اس کو اجارہ کہا جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود نہیں ہوگی تو اس کو پھر اجارہ کا نام نہیں دیا جا سکے گا۔ اجارہ کے اندر چونکہ اس کی مناسبت بے کے ساتھ ہے، تو وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، کہ رضامندی کے ساتھ مال کا مال سے تبادلہ کرنا، یعنی جو دی جا رہی ہے چیز وہ بھی مال ہے، جو لی جا رہی ہے وہ بھی مال ہے، تو اور ساتھ جانبین کی رضامندی موجود ہے، تو اس طرح بے کا عقد پورا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پھر اجارہ کی چند شرائط کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اگر ان شرائط میں گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر اس کو شرعی اجارہ نہیں کہا جائے گا، وہ باطل ہو جائے گا، اور اگر اس کو رکھا جائے گا تو اس سے حاصل ہونے والی کمائی وہ حرام کی کمائی شمار ہوگی۔ اس واسطے شریعت مطہرہ میں 7 شرائط اجارہ کی موجود ہیں، جو مختلف نصوص قطعیہ کو پیش نظر رکھ کے ان کو مرتب کیا گیا ہے۔ ان کو سامنے رکھ کر ایک مومن کو اپنے اجارہ کے امور جو ہیں وہ نبھانے چاہیے، اور یہی بندہ مومن کا امتحان ہے کہ جس وقت اس کے کاروبار کو بظاہر شریعت ماننے کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ ٹھیس پہنچ رہی ہے، اگر یہ پابندی نہ ہوتی تو میرے لیے آسانی بڑی تھی، تو یہ ہے وہ امتحان کہ جس پر اللہ نے بندے کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ وہ خود جانتا ہے، لیکن اس نے دنیا پر واضح کرنا ہے کہ ان کے لیے بظاہر آسانی وہ اور امور میں تھی، دل اور چاہتا تھا، اور دونوں کرائے پر دینے والے لینے والے اپنے طور پر راضی ہو چکے تھے، مگر میری شریعت نے روکا تو رک گئے، اور میری بات کو مانا، میرے آرڈر کو مانا، میرے نظام کو مانا، یہ رک گئے، اور انہوں نے پھر وہ رستہ اختیار کیا جو میں نے بتایا ہے، تو پھر ان کا اجارہ صرف دنیا کا گزارا ہی نہیں بلکہ وہ جنت کا نظارہ بھی بن جائے گا، کہ اس میں چونکہ انہوں نے شریعت کو پیش نظر رکھا ہے، لہذا اب اور لوگ جو ہیں جو اس دین کی آغوش میں آباد نہیں ہیں، ان کا اجارے کا کام، کرائے پر دینا لینا، رینٹ کے امور ان کے ہیں، تو وہ محض دنیا داری ہے، لیکن اس دین کے حامل جب دین کی روشنی میں یہ کام کریں گے تو رب ذوالجلال اس پر ان کو اپنی طرف سے ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی شرط ہے متعاقدین کی رضامندی۔ ایک شخص کے پاس آپ چلے جائیں اور زبردستی اس کی چیز کوئی اٹھا لیں، اگرچہ پیسے دے کے ہی آپ کہیں کہ اسے میں 1 دن پاس رکھوں گا اور اتنا اس کا کرایہ بنتا ہے، یہ کرایہ میں دے رہا ہوں، اور وہ کہتا نہیں میں نہیں دینا چاہتا۔ اب جب اس کی رضا موجود نہیں ہے اور اس کے برعکس تم اس کو حاصل کر لیتے ہو، اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے عوض بھی پیسے دے دو گے، وہ چیز بھی واپس کر دو گے، تو شریعت اس اجارے کو ناجائز قرار دے گی کہ یہ اجارہ فاسدہ ہے، چونکہ جس کا ملک ہے اس کی رضا شرط ہے۔ اگر وہ چیز دینا چاہے کرائے پر تو پھر لی جا سکتی ہے، اگر وہ دینا نہیں چاہتا تو زبردستی جبرن کسی کی چیز جو ہے وہ کرائے پہ نہیں لی جا سکتی۔ ایسے ہی ایک بندہ چیز کرائے پہ نہیں لینا چاہتا، آپ اس کو زبردستی دینا چاہتے ہیں کہ یہ تم لے لو، 1 دن پاس رکھو، 1 ہفتہ پاس رکھو، اتنے اس کے پیسے بنتے ہیں، اور آپ وہ بعد میں دے دینا، اور وہ بندہ آگے سے اس بات کا اقرار ہی نہیں کرتا کہ میں لینا چاہتا ہوں، اور اس نے اس کو قبول ہی نہیں کیا جو تم نے پیشکش اجارے کی ہے، اور ایسے ہی اس کے چپ ہوتے ہوئے اور رضا کی کوئی علامت ظاہر ہوئے بغیر اگر چیز چھوڑ کے تم آ گئے تو اس کو اجارہ شرعی نہیں کہا جائے گا، یہ اجارہ فاسدہ ہوگا کہ جس سے حاصل ہونے والی کمائی جو ہے اس کو حلال روزگار نہیں کہا جا سکے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ ضروری ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ جس
چیز کا عقد ہو رہا ہے وہ منفعت معلوم ہو. اگر وہ منفعت معلوم نہیں ہے تو پھر اجارہ درست نہیں ہوگا. جس طرح کے اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کہ جن میں بعد میں جا کے جھگڑا ہو سکتا ہے. اب آپ کسی شخص کو اجرت پہ لے جاتے ہیں اور اس سے معین نہیں ہوتا کہ تم نے کتنا وقت کام کرنا ہے یا کون سا کام کرنا ہے، اور عقد ایجار کے وقت اس بات کو طے نہیں کیا جاتا تو بعد میں جھگڑا ہو سکتا. وہ کہے گا کہ میں نے 5 گھنٹے کرنا ہے، تم کہو گے تم نے 7 گھنٹے کرنا ہے، یا وہ کہے گا کہ میں نے تو اس طرح کا کام کرنا ہے، تم کہو گے نہیں تم نے تو فلاں بوجھ اٹھانا تھا. ان ساری چیزوں کو آغاز میں طے کرنا لازم ہے، اور معقود علیہ جو منفعت ہے، جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس چیز سے، اس کا بیان کرنا، اس کو معین کرنا یہ ضروری ہے. اگر اس کو معین نہیں کیا جائے گا تو یہ بات مفتی الی المنازع ہوگی، جھگڑے کی طرف لے جائے گی. اور ایسے امور جن میں جھگڑے کی صورت آ سکتی ہے، عقد شرعی میں ان عقود کو ہی ناجائز قرار دیا گیا کہ پہلے سے اتنا طے ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان خواہ جھگڑا کرتا ہے، وہ بات یہاں نہیں ہے، لیکن ایسا کہ جس میں آگے جا کے گنجائش پیدا ہو سکتی ہے کہ جھگڑا ہو جائے، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، تو شریعت چاہتی ہے کہ پہلے ان امور کو طے کر لیا جائے. لہذا جو منفعت حاصل کرنی ہے چیز سے جس پر عقد ہو رہا ہے اس کو پہلے معین کرنا لازم ہے. اس میں منفعت کا تعین محل کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 مکان ہیں اور آپ ان میں سے ایک کرائے پہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے جب عقد کیا تو آپ نے کہا ان میں سے ایک میں کرائے پہ دینا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد معین نہیں کیا کہ وہ ایک کون سا ہے، تو یہ اجارہ ناجائز ہوگا، چونکہ محل منفعت معین نہیں ہے. بعد میں تم کہو گے یہ میں دینا چاہتا ہوں، وہ کہے گا میں دوسرا لینا چاہتا ہوں. تو عقد ایجار کے وقت جو منفعت کی تعیین ہے تو اس میں اگر اس منفعت کا تعلق اس طرح محل کے ساتھ ہے تو اس مکان کی تعیین یہ لازم ہے. ایسے ہی آپ کے پاس 2 گدھے ہیں جو آپ کرائے پہ دیتے ہیں، یا 2 موٹر سائیکلیں ہیں جو کرائے پہ دیتے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی گاہک آ گیا تو آپ کہتے ہیں ان میں سے میں ایک دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد وضاحت نہیں کی گئی، نہ اس نے معین کروایا نہ آپ نے معین کیا، اور عقد ہو گیا، اور اس کے بعد جس وقت وہ لینے آ گیا تو اس وقت وہ اور مانگتا ہے آپ اور دیتے ہیں، تو یہ صورت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عقد ایجار درست نہیں ہوگا. وہاں پر شرعی طور پر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور ایسا کاروبار جائز نہیں. تو اس کی درجنوں 20 یونی ہزاروں صورتیں جو ہمارے ماحول میں رائج ہیں، اور بس جانبین سے خاموشی پر اکتفا کر دیا جاتا ہے اور کام شروع کر لیا جاتا ہے، جبکہ شریعت کا تقاضا وہاں پر معین کرنا کہ بولا جائے، تعیین کی جائے کہ کیا کام ہے اور کس طرح کرنا ہے. آپ نے درزی سے کہا میں ایک کپڑا سلائی کرانا چاہتا ہوں، بتاؤ کتنے میں سلائی کر کے دو گے. اب اس نے بتا دیا، آپ نے سن لیا، لیکن ساتھ آپ نے یہ تعیین نہیں کی کہ وہ کپڑا ہے کون سا، اور نہ ہی اس نے تعیین کی کہ وہ کوٹ ہے، وہ واسکٹ ہے، وہ شلوار قمیض ہے، وہ کون سا ہے. تو اس انداز میں جس وقت تعیین نہ ہوئی اور ریٹ معین کر لیا گیا تو یہ عقد ایجار بھی شرعی طور پر فاسد ہوگا، جس کو شرعی طور پر انداز اپنانا آگے جائز نہیں ہے. ایسے جس وقت مکان کرائے پہ دیا جا رہا ہے تو اس میں تعیین ہونی چاہیے کہ کتنی مدت کے لیے دیا جا رہا ہے، کتنے وقت کے لیے دیا جا رہا. اس وقت کی جس وقت اس کا ذکر ہو جائے گا تو اس کے ساتھ پھر وہ تعیین ہو جائے گی جس کی بنیاد پر آگے عقد ایجار شرعی طور پر درست رہے گا. تیسرے نمبر پر یہ ضروری ہے کہ جو جس فائدے کے حصول کے لیے عقد کیا جا رہا ہے وہ ایسا ہو کہ وہ وصول ہو سکتا ہو، ایسا نہ ہو کہ جو وصول ہی نہیں ہو سکتا یا اس کا وصول ہونا غیر یقینی ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک چیز خریدی ہے اور ابھی اس پہ آپ نے قبضہ نہیں کیا، اور اس سے پہلے ہی آپ اسے کرائے پہ دے دیتے تو شرعاً یہ ناجائز ہوگا. اسے کرائے پر تب دیں جب آپ اس پہ خود قبضہ کر چکے ہو. اب
آپ آگے اس کو کرائے پہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اب امید ہے کہ جو منافع ہیں وہ آگے ان کو دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ تم خرید چکے ہو، مگر جس سے خریدی ہوئی ہے جب تک تمہارے قبضے میں نہیں آئی تو وہ تو غیر یقینی صورتحال ہے، اس کو آگے کرائے پہ دے دینا یا اس کی آگے مزید بے کر دینا، جس طرح آج ہمارے عرف میں یعنی ایک چھوٹے سے دفتر میں بیٹھ کر پورے جہان کی بے و شرح بذریعہ انٹرنیٹ یا کمپیوٹر سے اور فون کے ذریعے کر دی جاتی ہے۔ یہاں بیٹھ کر کراچی میں مال خرید لیا اور پھر دوسرے فون پر اس کو بیچ دیا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا کہ جب تک اس چیز پر اپنا ملک نہ آ جائے، خواہ کسی وکیل کو بھیج کر جہاں ہے وہاں سے اسے آگے کنورٹ نہ کر لیا جائے، اپنا قبضہ اس پر نہ آ جائے، اس تک اس چیز کو آگے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی اس کو آگے کرائے پہ بھی نہیں دیا جا سکتا، تو کرائے پر دینے کے لحاظ سے بھی قبضہ اس پہ ضروری ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ ایسا منفعت ہو کہ جو استیفا یعنی وصول کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب ایک شخص اونٹ کرائے پہ دے رہا ہے، لیکن اونٹ کئی دنوں سے بھاگا ہوا ہے، وہ کسی کو پکڑنے نہیں دیتا، وہ وحشی ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر جس وقت اس نے وہ اونٹ کرائے پہ دیا تو جو منفعت ہے وہاں اس کو استیفا، اس فائدے کو حاصل کرنا وہی مشکوک ہے۔ اس بنیاد پر اگر اجارہ کر دیا گیا اس طرح کی کسی صورت میں کہ جہاں فائدے کا حصول مشکوک ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ایسی ہے کہ کنٹرول میں ہی نہیں، اور اس سے فائدہ لینا اس وقت جو ہے وہ بس میں نہیں کہ وہ چیز کنٹرول سے باہر ہے، بھاگی ہوئی ہے اور اس تک رسائی جو ہے وہ مشکل ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر اس کو اجارے پہ دیا گیا تو شرعی طور پر وہ اجارہ درست نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جو اس شے سے فائدہ حاصل کرنا ہے وہ شرعن جائز ہو، اور اگر وہ فائدہ ہی شرعن ناجائز ہے تو پھر اس کو کرائے پر دینا بھی شرعن ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر جتنے یہ لہو و لعب ہے ان کے لیے کوئی کسی سے مکان کرائے پہ لیتا ہے کہ میں یہ فلاں دکان بنانا چاہتا ہوں، کوئی کسی کا مکان لے کر معاذ اللہ شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہے، یا وہ یہ جو گندی فلموں کے کاروبار ہیں اس کے لیے مکان خریدتا ہے، یا دیگر لہو و لعب کی جو بہت سی صورتیں معاشرے میں رائج ہیں تو اس کے لیے مکان کرائے پہ لیتا ہے۔ اب اس کا وہ مکان کرائے پہ لینا اور دینے والے کا دینا دونوں شرعن ناجائز، اس واسطے کہ جس منفعت کے حصول کے لیے وہ جگہ لی جا رہی ہے شرعی طور پر وہ منفعت حرام ہے، وہ کاروبار ہی ناجائز ہے، وہ کام کرنا ہی درست نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے زمین دینا زمین لینا یہ دونوں کام ناجائز۔ اس بنیاد پر بھی یعنی آج ہمارے ماحول میں اچھی طرح تحقیق کے بعد لوگوں کو اپنی چیزیں کرائے پہ دینی چاہیے۔ اب جو شخص خود ایماندار، متقی، پارسا، پرہیزگار ہے، لیکن اس نے اپنا مکان یا مکان کا کوئی حصہ ایسے کاروبار والوں کو دے دیا جو وہاں ناجائز دھندا کرتے ہیں، ناجائز کاروبار کرتے ہیں، ناجائز چیزیں بیچتے ہیں، حرام چیزوں کا وہاں پہ کاروبار ہوتا ہے، یا لہو و لعب اور اس طرح کے وہاں کلب بنائے جاتے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال اس شخص نے جو دیا تو یہ مجرم شمار ہوگا شرعی طور پر کہ یہ معاون بنا ہے کہ محلے میں فحاشی پھیلائی جائے، محلے میں عریانی عام ہو جائے۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے شیطانی دفاتر مختلف شہروں میں، مختلف گلیوں میں، محلوں میں بن جاتے ہیں، تو جنہوں نے دیے ہوئے اگرچہ وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو وہ برابر کے شریک ہیں کہ وہ اس قوم، اس معاشرے کے اندر عریانی فحاشی کے پھیلانے کا ایک مکمل سپورٹ کا وہ اپنی طرف سے اہتمام کر رہے ہیں۔ اس واسطے ہی آپ دیکھو آج کے ماحول میں یعنی کتنی قباحتیں اس کی وجہ سے آ گئیں جب یہ تحقیق نہ کی گئی کہ جو ہم سے چیز کرائے پہ لے رہا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ کرایہ دار کیسے کیسے وہ خود کچھ جیکٹیں تیار کرتے ہیں، اور جو مالک مکان ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے مکان میں کیا ہو رہا ہے، کتنے دھندے ہوتے ہیں، وہ کتنے گلشن اجڑ جاتے ہیں اور کتنی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں اور کس قدر خون بہہ جاتا ہے، اور پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میرے مکان میں ہی ہوتا رہا۔
اس واسطے شریعت پہلے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جو منفعت ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھو کہ تم کیوں کرائے پہ لینا چاہتے ہو، کیا کام کرنا چاہتے ہو، اور اس کے بعد چیک بھی کرو کہ کیا وہی کام جس کے لیے اس نے مجھ سے یہ پلاٹ لیا تھا، مکان لیا تھا، وہی کرتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے۔ یہ شرعی طور پر چوتھی شرط ہے کہ جو منفعت جس پر عقد کیا جا رہا ہے وہ منفعت شرعی طور پر مباح ہو، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نام ہو جو لہو ہے، لغو ہے۔ اب کوئی بندہ میوزک کی دکان بناتا ہے اور دینے والا سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، تو یہ برابر کا جو مجرم ہے، اس واسطے کہ اسے شریعت نے روکا تھا کہ تم اپنا مکان کسی ایسے کام کے لیے نہ دو جس کو شریعت ناجائز قرار دے رہی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے فقہی یہ قاعدہ ماخوذ ہے، الاستیجار علی المعصیت لا یجوز، کہ معصیت پر کرائے پر چیز لینا یا دینا یہ ناجائز، اس میں کسی طرح بھی کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی آج کوئی یہودی عیسائی جو ہمارے ملک میں ذمہ بن کے رہ رہا ہے، اس کو اپنی طرف سے کوئی ایسا مکان دینا جہاں وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، جہاں وہ اپنے مذہب کا اڈا بنانا چاہتا ہے، جہاں وہ کوئی سکول کی شکل دے کر، کوئی ہسپتال کی شکل دے کر اپنی وہ خفیہ سرگرمیاں چلانا چاہتا ہے، تو اب یہ مسلم امہ کے افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسے دروازے بند کریں، ورنہ وہ کل جب شر پھیلے گا تو یہ کرائے پر دینے والا بھی پورا مجرم شمار ہوگا کہ اس نے اس کام میں حمایت کی جو کام شریعت کی بنیادوں کو ہلانے والا کام تھا۔ اس واسطے معاشرے میں جیتے ہوئے چیتے کی آنکھ لے کے انسان کو چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ کہیں بھی وہ ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے کل اسے قیامت کے دن شدید مواخذہ کا سامنا کرنا پڑے۔ 5ویں نمبر پر یہ شرط ہے کہ جو کام دیا جا رہا ہے کرنے کے لیے وہ اس بندے پر ویسے ہی کرنا فرض و واجب نہ ہو۔ اب آپ ایک مزدور کو لاتے ہیں مزدوری کے لیے تو اسے کام دیا ہے، اتنی اینٹیں اٹھاؤ یا یہ تعمیر ہو رہی ہے گارا پہنچاؤ، اس سے منسلک کام سارا بتایا گیا۔ اب یہ اس پر شرعی طور پر کوئی فرض نہیں تھا، لیکن ایک شخص کو آپ لے آتے ہیں، چلو میرے حصے کی نماز پڑھو تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، میں تمہیں اتنی رقم دے دوں گا، تو اب یہ نماز اگر تم اسے کرائے پر نہ بھی لاتے تو اس پر خود بھی فرض تھی۔ تو جو چیز ویسے ہی فرض ہے، ویسے ہی واجب ہے، اس کی ادائیگی کے لیے جس وقت آگے اجرت طے کی جائے گی تو یہ اجارہ بھی اجارہ فاسدہ ہوگا، کیونکہ اجارہ وہاں جائز ہے کہ جہاں جو اپنے آپ کو اجرت کے لیے پیش کر رہا ہے شرعی طور پر وہ چیز اس پہ لازم نہ ہو۔ اگر شرعاً لازم ہے تو پھر شریعت اس کو اس پر ثواب عطا کرے گی اور پھر وہ کسی سے اس کی اجرت کا معاہدہ نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اس شک کو بھی بطور خاص ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وہ مزدور جس نے کام کیا اپنے اس کام سے کسی طرح فائدہ نہ اٹھائے، پھر اجارہ صحیح ہے، اور اگر فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر وہ اجارہ فاسدہ ہے۔ یہ بھی وہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ماحول میں 80% اجارے کے مسائل اس غلط شک کی وجہ سے آ کر اجارہ فاسدہ کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کو فقہا کی زبان میں کفیز تہان کہا جاتا ہے۔ جس وقت یہ عام دیہاتوں میں رائج ہے، شہروں میں بھی رائج ہے، مثال کے طور پر کہیں آٹے کی چکی ہے، آٹا پسوایا جاتا ہے تو یہ رکھا جاتا ہے کہ 1 بوری میں 2 کلو آٹا میں رکھ لوں گا۔ وہ چکی کا مالک کہتا ہے، دینے والا کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب آٹا بنانے کا کام، آٹا پیسنے کا کام جو اس چکی کے مالک نے کیا تو اپنے ہی عمل سے جو غیر کے لیے کیا تھا وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اس کو شریعت نے ناجائز کہا کہ اس کو اجرت دی جائے پیسوں کی شکل میں، اس کو اجرت دی جائے علیحدہ دانوں کی شکل میں، لیکن جو آٹا اسی نے تیار کیا اس آٹے میں سے کچھ حصہ اگر اجرت کا قرار دیا جا رہا ہے تو اس کو شریعت مطہرہ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص کو کہا جائے کہ یہ تل ہے اور ان کا تم تیل نکالو،
اب مزدوری پہ وہ تیل نکال رہا ہے اور طے کیا ہو گیا، اگر 10 کلو تیل نکلا تو 10 کلو تیل نکلا تو آدھا کلو تیل تمہارا ہوگا. تو شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا کہ جو اجیر ہے، مزدور ہے، وہ اپنے عمل سے خود فائدہ لینا چاہتا ہے، اور اس میں پیچھے حکمتیں بے شمار ہیں جو تدبر کرنے سے واضح ہوتی ہے. اب جس وقت کہا جائے مثال کے طور پر یہ 5 کلو تیل ہے، ان سے تیل نکالو، 1 کلو تیل تمہارا ہوگا، ہو سکتا ہے نکلے ہی سارا 1 کلو اور باقی سب وہ پھوگ ہو، اس میں وہ کچھ موجود ہی نہ ہو. اب پھر غبن فاحش ہوگا، پھر یہ چیخے گا، چلائے گا کہ میں نے ایسا معاہدہ نہیں کرنا تھا. شریعت مطہرہ نے ہزاروں حکمتوں کے پیش نظر اپنا یہ جامع نصاب زندگی دیا. اب آپ سوچو کہ مسجد میں سجدے کا دین بھی اس شریعت کا ہے، اور پھر دکان پہ آٹا پسوانے کا دین بھی اس شریعت کا ہے، اور ہر طرف اس نے رہنمائی کی ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی نوٹ کیا ہے، ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے پر بحث کی ہے، اور اس میں مقصود انسان کی بہتری ہے، مقصود لوگوں کا بھلا ہے، مقصود ان کو فتنوں سے بچانا ہے، مقصود ان کو جھگڑوں سے بچانا ہے، اور مقصود ان کو حرام کی امیزش سے بچانا ہے. تو کفیز طحان کا مسئلہ، جس میں آپ سوچتے جائیں اپنے ماحول کی مختلف چیزیں کہ جو چیز کوئی کسی کے لیے کرتا ہے اس میں سے اس کے لیے اجرت کا اگر کوئی حصہ معین کر لیا جائے تو وہ سارے کا سارا ناجائز ہوگا، وہ اجارہ فاسدہ ہوگا. احسان کے طور پر کسی کو کچھ دے دینا طے نہ ہو وہ اور بات ہے کہ اب آٹا تیار ہو گیا، لازم نہیں تھا کہ آپ دیں چکی والے کو، آپ نے ویسے اس آٹے میں سے اٹھا کے کچھ دے دیا، تو یہ اس اجارے کا حصہ نہیں ہے، یہ عقد کا حصہ نہیں ہے، یہ احسان ہے، اور آپ پہ لازم نہیں ہے کہ آپ دیں یا نہ دیں، اور اس پر نہیں کہ وہ آپ سے مانگے کہ آٹا لے جا رہے اور اتنا حصہ تم نہیں دے رہے، چونکہ وہ عقد میں ہے ہی نہیں. اس طرح کی صورتحال وہ ایک علیحدہ اس کا حکم ہے. لیکن جب معہود ہو جائے، بیان کر دیا جائے، اور اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ اب وہ اجارہ فاسدہ قرار پائے گا، اور شرعی طور پر وہ کمائی ساری کی ساری حرام کی کمائی شمار ہوگی. عید قربان کا وقت ہوتا ہے، قصاب قربانی کرنے کے لیے آ جاتا ہے، تو قربانی کے جانور کے گوشت سے ہی اس کو اجرت کا کچھ حصہ دے دیا جاتا ہے کہ تجھے پہلے طے کر دیا جاتا ہے اتنے پیسے بھی دے دیں گے، 4 کلو گوشت بھی دے دیں گے. اب یہ جو 4 کلو گوشت اس کے تیار کرنے ہی سے بنا ہے، جب اس کو اجرت کا حصہ قرار دیا تو یہ اجارہ فاسدہ بن گیا، یہ ناجائز ہو گیا. اگر طے نہیں ہوا تھا، ویسے آپ نے تھوڑا سا اس کو دے دیا یا زیادہ دے دیا، وہ علیحدہ معاملہ ہے. طے بھی نہیں ہے اور وہ عرف میں لازم بھی نہیں سمجھا جا رہا کہ اتنا دینا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ جو احسان کے طور پر دیا گیا تو وہ اجارہ کا حصہ نہیں ہوگا. لیکن جس وقت یہ صورتحال ہوگی جس میں یہ طے کر لیا جاتا ہے، اور ایسی ہمارے جو امور ہیں روزانہ کے اجارے کے، ان کے اندر 20 صورتحال، 20 شکلیں ایسی موجود ہیں. اب دیہاتوں میں گندم کی کٹائی کرائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اتنی گندم کاٹو، یہ اتنے اس ایکڑ کی، اور اتنے بھروٹے تمہارے ہوں گے، یا اتنے دانے پھر تمہارے ہوں گے. یا مشین والے جو تھریشر والے وہ دانے گندم گاتے ہیں، ان کا اتنے ایکڑ تم گندم گاؤ، اور ہر ایکڑ سے اسی گندم سے 2 بوریاں تمہیں دی جائیں گی یا 4 بوریاں دی جائیں گی. تو اب جو وہ عمل کر رہا ہے اسی کا فائدہ خود بھی اس سے اٹھانا چاہتا ہے. تو ان ساری صورتوں میں بہتری یہ ہے کہ اجرت پیسوں کی شکل میں رکھی جائے، یا اگر کسی جنس سے دینی ہے تو وہ جنس کسی اور جگہ کی ہو، یعنی اس کے عمل کا اس میں حصہ نہ ہو. اگر آٹا ہی دینا ہے مثال کے طور پر کہ آٹا بہت زیادہ ہے تو جو کسی اور نے پیسا ہے وہ دے سکتے ہو. اگر گندم ہی دینی ہے تو جو کسی اور نے وہ گائی ہے وہ دے سکتے ہو، ورنہ پیسے دینے کے ساتھ وہ آگے معاہدہ جو ہے اس کو چلایا جا سکتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا اسے شرعی طور پر کفیز طحان کہا جائے گا، اور کفیز طحان کے زمرے میں آنے کی وجہ سے اس کے اندر معاذ اللہ حرمت پیدا ہو جائے گی. چونکہ حدیث صحیح میں موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفیز طحان، نبی علیہ السلام نے کفیز طحان سے منع کیا. تو یہ حدیث میں ایک لفظ آیا کفیز طحان، تو فقہا نے سارے مسائل کا جو ہزاروں ہیں ان کا ایک ہی نام رکھ دیا. طحان کہتے آٹا پیسنے والے کو، یعنی اس وقت مکہ شریف اور مدینہ شریف کا جو عرف تھا اس میں یہ بات رائج تھی کہ جو آٹا پیستا تھا تو اس وقت آٹے کا کچھ حصہ پہلے معین کر دیا جاتا تھا
کہ تم آٹا پیسو اتنا تمہیں بھی دے دیا جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فیض طحان ناجائز ہے، اس کو تم چھوڑ دو، ترک کر دو. یہ ہے اسلام کی جامعیت عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے کہ اسلام نے اپنی مرضی جو ہے، جو رب کی مرضی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مرضی ہے، اس کو لوگوں کی دنیا پر نافذ کیا کہ اس کے زیر سایہ کرو گے تو پھر آٹا پیسنے میں بھی تمہارے گناہ جھڑتے رہیں گے، آٹا پیسنے میں بھی تمہارا نیکی کا جو بیلنس ہے وہ بڑھتا رہے گا. اس واسطے کہ تم وہ لوگ نہیں ہو جو دنیا اپنی مرضی سے کرتے ہو، تم وہ لوگ ہو جو دنیا اپنے رب کی مرضی پہ کرنے والے ہو. محترم سامعین حضرات، اس کے بعد ساتویں شرط یہ ہے کہ جس چیز پر اجارہ ہو رہا ہے وہ عادتاً اس کی منفعت مقصود ہو. اگر عادتاً اس کی منفعت مقصود نہ ہو تو پھر شرعی طور پر وہ اجارہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی سے درخت کرائے پہ لیتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ کپڑے خشک کرنے کے لیے. کوئی بندہ کسی سے درخت کرائے پہ لیتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ اس کے سائے میں بیٹھنے کے لیے. تو درخت کے سائے کے نیچے بیٹھنا، درخت کپڑوں کے خشک کرنے کے لیے استعمال کرنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر کرایہ وصول کیا جائے. اس واسطے اس طرح کی چیزیں، ایسے امور کے لیے اگر کرائے کے آج کوئی قانون بنا لیتا ہے، یعنی اتنا تو انسان کو ویسے بھی کسی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ اس نے کپڑے خشک کرنے ہیں تمہارے درخت پہ ڈال لے تو اس میں حرج کیا ہے، اور اس نے سائے میں کچھ دیر بیٹھنا ہے تو اس میں حرج کیا ہے. اگر ایسی چیزوں کو بھی کرائے کی زمرے میں شامل کیا جائے گا تو شریعت اس پہ پابندی لگاتی ہے کہ ایسی چیزیں کرائے پہ لینا دینا جائز نہیں ہے. تو یہ 7 قسم کی شرائط جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ ذہن میں ہونی چاہیے اور ان کے زیر سایہ اپنے کرائے کے جو امور ہیں ان کو طے کرنا چاہیے. اس کے ساتھ کچھ شرطیں اجرت میں ہیں. یہ جو 7 شرطیں بیان کی یہ تو تھی فائدہ میں کہ جو کسی شے سے فائدہ لینا ہے اس میں 7 شرائط سامنے رکھی جائیں اور ان کے پیش نظر وہ معاہدہ کیا جائے. 2 شرطیں اجرت میں بھی ہیں. جو اجرت اس انسان نے جس نے چیز کرائے پر لی ہے، کرائے پر دینے والے کو اجرت دینی ہے، اس اجرت کے اندر بھی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال ہو اور متقوم ہو اور معلوم ہو. اگر وہ مال متقوم نہیں تو پھر بھی اجارہ درست نہیں. مال متقوم کیا ہے کہ مومن کے لیے اس کو مال شریعت نے قرار دیا ہو. اب شریعت کے فیصلے دیکھو، مسلمان کے لیے ہر شے مال نہیں ہے. مثال کے طور پر شراب ہے تو یہ مسلمان کا مال نہیں ہے. خنزیر ہے، یہ مسلمان کا مال نہیں ہے. کیوں؟ جسے مال کہے اس کی عزت ہوتی ہے اور اللہ نے ان کی ذلت کا حکم دیا ہے. اگر اس کو مال قرار دیں تو مطلب کیا بنا؟ یہ عزت والی چیز ہے، پیسے دے کے اسے لیا جاتا ہے. تو رب نے کہا ٹھکراؤ اسے، چونکہ جس کے پیسے دیے جائیں اس کی ویلیو بنتی ہے کہ یہ عزت والی چیز ہے کہ بندے نے پیسے دے کے اسے اپنے قریب کیا. تو اس بنیاد پر شراب بندہ مومن کا مال نہیں ہے، مردار بندہ مومن کا مال نہیں ہے، خنزیر بندہ مومن کا مال نہیں ہے. اب اجارہ طے ہوا اور جو چیز اجارے پہ لے رہا ہے کہتا ہے کہ اتنا فائدہ تیری چیز سے لوں گا اور تجھے عوض میں 4 بوتلیں معاذاللہ شراب کی دے دوں گا یا میں تجھے خنزیر دے دوں گا. تو اب شریعت اس کو ریجیکٹ کرے گی کہ یہ اجارہ درست نہیں ہے. اس واسطے کی جو اجرت قرار دی گئی شرعاً اس کو اجرت نہیں کہا جا سکتا. اجرت وہ ہوتی ہے جو مال متقوم ہو اور یہ اجرت نہیں، مسلمان کا یہ مال ہی نہیں. اس واسطے کی شریعت اس کو پاس رکھنے سے منع کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے. تو مال متقوم ہو تو پھر اس کو اجرت قرار دیا جائے گا، ورنہ اس کو اجرت قرار نہیں دیا جائے گا. ساتھ یہ ہے کہ معلوم بھی ہو. یہ لفظ جو معلوم والا ہے اس پر بھی بڑی غور کی ضرورت ہے. آج بڑے بڑے معاہدے ہو جاتے ہیں اور سب ابہام میں، سب مجہول طریقے سے. ایک کہتا ہے یہ چیز دے دو، دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے. قیمت پوچھی نہیں گئی کہ قیمت ہے کتنی. جب قیمت کو بیان نہیں کیا گیا تو شرعاً وہ بیع ناجائز ہو گئی. جب شے
کرائے پہ لی اور پوچھے نہیں کہ اس کا کرایہ کیا ہے، پر گھنٹہ کیا ہے، دن کا کیا ہے، یا عمل کے لحاظ سے اتنی بوریاں اٹھا کے مزدور فلاں جگہ رکھے گا تو ہر بوری پر کتنے پیسے لے گا یا مجموعی طور پر کتنے پیسے لے گا، یہ ساری چیزیں عقد کرتے وقت ان کو مد نظر نہیں رکھا جاتا اور اگنور کر کے عقد کر دیا جاتا اور پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بعد میں ایک کہتا نہیں اتنا تھا، دوسرا کہتا اتنا تھا. تو اس واسطے اجرت میں یہ لازم ہے کہ وہ اجرت مال بھی ہو اور معلوم بھی ہو کہ پیسے ہیں تو کتنے پیسے ہیں، درم ہے تو کتنے درم ہیں، دینار ہے تو کتنے دینار ہیں، اگر اس کام پہ گندم دینی ہے تو کتنی بوریاں دینی ہے. جو چیز بھی دینی ہے اس کا مال ہونا ضروری ہے. ضروری نہیں وہ پیسے ہی ہوں، اور چیز بھی طے کی جا سکتی ہے، مگر اس کا تعین ضروری ہے. اگر اس کو تعین کو چھوڑ دیا گیا تو پھر یہ شرعی طور پر ناجائز ہوگا، اس سے آگے جا کے جھگڑا پیدا ہو جائے گا. تو آغاز میں اجارے کے اندر ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اور لازم ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اجرت جو پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ اجرت اس منافع کا حصہ نہ ہو. جو منافع حاصل کیا جا رہا ہے وہ منافع جو حاصل کرنا چاہتا اسی سے ہی، جس طرح وہ آٹا اور پیسنے کی مثال پہلے دے چکا ہوں. اب جس وقت اسی آٹا سے اجرت اس کو عطا کر دی گئی تو شرعی طور پر اجرت کے زمرے کے لحاظ سے بھی اور منافع کے زمرے کے لحاظ سے اس میں ڈبل کباہت آ گئی ہے اور وہ عقد جو ہے اس کو شرعی طور پر ناجائز کہا جائے گا. اس کے ساتھ اجرت میں ایک یہ شک بھی لازمی ہے کہ اجرت ایسا فائدہ نہ ہو جو کہ معقود علیہ کی جنس سے ہے. اس کو آسان سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے. آپ کہیں میں اپنا مکان تجھے 1 مہینے کے لیے کرائے پہ دے دیتا ہوں، اس کا عوض یہ ہے کہ تم اپنا مکان مجھے 1 مہینے کے لیے کرائے پہ دے دو. تو اب دونوں طرف سے جو مقابلہ ہوا تو منافع کا ہوا. کسی ایک طرف بھی پیسے نہیں ہے، کسی ایک طرف بھی مال نہیں ہے، کسی ایک طرف بھی عین چیز نہیں ہے. دونوں طرف جو ہے وہ منافع کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے اور منافع کا تبادلہ ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں آپ 1 گھنٹہ میری موٹر سائیکل لے جائیں، میں اس کے عوض میں 1 گھنٹہ آپ کی لے جاؤں گا. یہ جو آپس میں مقابلہ ہے عوض کے ساتھ، اگر عوض نہ ہوتا اور ویسے آپ نے اس کی استعمال کی، وہ کبھی آپ کی استعمال کر لے، وہ علیحدہ بات ہے، چونکہ اس کو اجارہ نہیں کہا جائے گا. جب اجارہ بنایا اور فائدے کے مقابلے میں پیسے نہیں رکھے، مال نہیں رکھا، بلکہ فائدے کے مقابلے میں دوسری طرف سے بھی فائدہ ہی رکھا، تو اب جو اجرت کا جو اصول تھا شرعی، اس کے لحاظ سے یہ اجرت نہیں بنتی، یہ ناجائز ہے اور یہ اجارہ درست نہیں ہے. اس بنیاد پر یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپس میں اجارے کی شکل میں جانبین ہی منافع نہ ہو، ایک طرف منافع ہو اور دوسری طرف مال ہو. ان کا آپس میں جو معاوضہ کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا بدل بنایا جا رہا ہے، تو پھر تو جائز ہے. اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے کھیت میں ہل چلاتا ہوں، اس کا عوض یہ ہے کہ تم میرے کھیت میں ہل چلا دو. تو اب دونوں طرف منافع کا تبادلہ ہو رہا ہے اور منافع کا تبادلہ جان بین سے ہو، اسے شرعی اجارہ نہیں کہا جا سکتا. شرعی اجارہ یہ ہے ہاں ایک طرف منافع ہوتا ہے اور دوسری طرف مال ہوتا ہے، ان دونوں کا آپس میں تبادلہ کیا جاتا ہے. یہاں عقد اجارہ کے لحاظ سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر مزدور ہے انسان جسے مزدوری پہ لگایا جا رہا ہے، تو اس کے لحاظ سے پھر یا چیز آرڈر سے کسی سے تیار کی جاتی ہے. پچھلے درس میں جو پچھلا فہم دین کورس تھا، آرڈر پر اشیاء بنانے کا شرعی طریقہ اس میں تفصیل سے وہ بیان ہو چکا ہے. لیکن آج کے اس موضوع کے لحاظ سے اجیر کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جو لوگوں کے کام کرتا ہے اور فائدے پر وہ مزدوری وصول کرتا ہے. ایک ہوتا ہے اجیر خاص اور دوسرا ہوتا ہے اجیر مشترک. اجیر مشترک یہ ہے جیسے کسی نے کوئی درزی ہے، دکان اس نے کھولی ہوئی ہے اور لوگوں کے کپڑے سلائی کرتا، اب یہ عمل کرتا ہے اور اس کی لوگوں سے اجرت لیتا ہے، یہ ہے اجیر مشترک. اور دوسرا اجیر خاص، جسے کوئی دیہڑی پر گھر لے گیا ہے اور کہا ہے کہ تم
آج اتنے گھنٹے طے ہو گیا تم نے کپڑے سلائی کرنے، اب وہ جا کے اس کے گھر کپڑے سلائی کرتا. یہ مثال کے طور پر. اس کے علاوہ اس کی 20 شکلیں. ایک ہے دکان پہ بیٹھ کے کام کرنا، ایک ہے کسی کے ساتھ طے کر کے اس کے پاس جا کر کام کرنا اور اجیر خاص بن جانا. جس وقت یہ بندہ اپنی دکان پہ بیٹھا اور یہ اجیر مشترک ہے، کسی ایک کے ساتھ اس کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، بس سب کے کام کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو کوئی بندہ آ کے مجبور نہیں کر سکتا چونکہ میں تجھے کپڑے سلائی کے لیے دے گیا ہوں تو دوسرے کے کیوں سلائی کرتا، تو میرے ہی سلائی کر. یہ پابندی آ کے اس اجیر پہ لگانا یہ ناجائز ہوگی، اس واسطے کہ وہ اجیر خاص نہیں، وہ اجیر مشترک ہے، وہ سارے لوگوں کا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے. ہاں اس کے لیے یہ ہے کہ جو وعدہ کرے وہ وعدہ پورا کرے، لیکن اس کو آ کے یوں باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا کہ تم میرے کام کے سوا کسی کا کام نہیں کر سکتے. جو کام اسے دیا گیا اس نے وہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ آزاد ہے، وہ جس کا چاہے وہ کام کرے، اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. لیکن جس وقت اس کو اجیر خاص بنا لیا گیا تو اب جب تک وہ کام مکمل نہ کر لے اب دوسرا کام نہیں پکڑ سکتا، دوسرے کام کو ٹائم نہیں دے سکتا، دوسرے کام کے لیے کسی سے معاہدہ نہیں کر سکتا. پہلے جس سے معین بات کی ہوئی ہے وہ کام پورا ہوگا تو اس کے بعد جا کر اس کو اجازت ہوگی کہ وہ کسی دوسرے کام کو ہاتھ لگائے اور دوسرے کام کو لے کر مکمل کرے. اس کے ساتھ اور درجنوں مسائل ہیں. ہمارے فقہا کا احسان ہے، انہوں نے ہزارہا مسائل بیان کیے اسی موضوع پر. اب آگے انسان اس فیلڈ میں داخل ہو ضرورتیں پڑتی ہیں. جو بندہ شریعت کو دیکھ کے زندگی گزارتا ہے اسے تو ہر اگلے دن اگلے گھنٹے ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے صرف اجارے کے مسائل ہی اگر سامنے رکھے جائیں تو ان کا بہت وسیع ایک جہان ہے. اب اس وقت مثال کے طور پر موٹر سائیکل رینٹ پہ لے لی اور اس کے بعد وہ خراب ہو گئی، اب واپس اس کو کرنے ہے مالک کو، تو یہ جو خرابی اس میں آئی ہے اس خرابی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو شرعی طور پر یہ ہے کہ اگر چلانے والے نے اس میں کوئی غفلت کا ارتکاب نہیں کیا کہ اس ایسے رستے پر کہ جہاں چلانا درست نہیں تھا اور باقی نقصان کے 80% خدشات تھے، اس نے جان بوجھ کے چلائی ہے یا شراب پی کے چلا رہا تھا اور ایکسیڈنٹ کرتا پھرا ہے اور نقصان کر کے آ گیا ہے، اگر اس کی غفلت کا واضح طور پر اس میں حصہ ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے تو پھر نقصان پورا کرنا اس آدمی کے ذمے ہے جو کرائے پر لے گیا تھا. اور اگر اس نے جو طریقہ ہے اس کے مطابق استعمال کیا، اس نے اس کرائے والی چیز کو کوئی ناجائز استعمال نہیں کیا، کوئی اس میں غفلت نہیں کی، کوئی اس کے اندر اس نے جان بوجھ کے ایسا کام نہیں کیا، تو اب شریعت کہے گی کہ یہ چیز بطور امانت اس کے پاس تھی، اور جو امانت کسی کے پاس ہوتی ہے امانت پہ ضمانت نہیں ہوتی. اس بنیاد پر اگر صحیح استعمال کرنے کے باوجود بھی اس میں کوئی خرابی آ گئی، اب وہ خرابی صحیح کرنا مالک کا کام ہے. اس کے پیسے اس جو کرائے پر لے جانے والا انسان ہے اس سے وصول نہیں کیے جا سکتے. تو یہ ایک جامع ضابطہ ہے. چونکہ اجارے میں جو چیز ہوتی ہے اس کو شرعاً قرض نہیں کہا جاتا، اس کو شرعاً امانت کہا جاتا ہے کہ جس نے دی ہے یہ اس کی امانت ہے، اس کے پاس جو کرائے پہ لے گیا ہے. اور امانت کا یہ طے شدہ قانون ہے کہ جہاں بھی امانت ہوتی ہے وہاں مشروط طور پر ضمانت نہیں ہوتی. اگر کوئی بندہ کسی کے پاس اپنی کوئی چیز امانت رکھتا ہے، اگلے نے حفاظت کی ہے جتنی کر سکتا ہے، اس کے باوجود ڈاکو لے گئے ہیں، اس کے باوجود وہ چیز جل گئی ہے، تو اب شرعی طور پر وہ جو امین تھا جس کے پاس وہ چیز امانت پڑی ہے اس پہ کوئی ضمانت نہیں ہوگی، اس پہ لازم نہیں آئے گا شرعی طور پر کہ وہ قیمت پوری کرے مالک کی. ہاں اگر اس نے چیز قیمتی تھی رات اندر رکھی نہیں گلی میں رکھ دی ہے، وہ چیز چوری ہو گئی ہے، یا جو اس کی حفاظت کے تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے، غفلت کی ہے اور اس بنیاد پر نقصان ہو گیا ہے. چیز قیمتی تھی اس نے رکھی نہیں، بارش ہو رہی تھی دیکھ رہا تھا اور بارش میں وہ سب چیز غرق ہو گئی ہے، اب اس کی غفلت کی بنیاد پر اس کو مجرم قرار دیا جائے گا کہ وہ اس کے جتنا نقصان ہوا ہے مالک کا وہ نقصان پورا کرے. ایسے ہی جس وقت ابھی مدت گزر رہی ہو اجارے کی، اس کے دوران کوئی اس چیز کے اندر ایسی
کوئی خرابی پیدا ہو جائے اس کی اصلاح کس کے ذمے ہے؟ تو جس وقت اس عمل کے دوران اگر خرابی پیدا ہوئی تو وہ مالک کے ذمے ہے کہ اسے درست کرے گا. مثال کے طور پر جس وقت مکان کرائے پہ دیا جاتا ہے تو مکان بوسیدہ ہو گیا، مکان کی چھت پکنے لگی، مکان کی جو دیواریں تھیں ان دیواروں سے گارا اتر گیا، تو اس کو صحیح کرنا یہ مالک مکان کی ذمہ داری ہے. یہ جہاں وہ جو رہ رہا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کی صفائی کرے، اس میں جھاڑو دے اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کی بنیاد کو نقصان پہنچتا ہو، جس سے اس کی دیواروں کو نقصان پہنچتا ہو. اب لے کسی سے رہائش کے لیے اور پھر اس کو دھوبی گھاٹ بنا لے کسی سے مکان رہائش کے لیے اور پھر وہاں پہ لوہاروں والے ہتھوڑے نصب کر لے، جس کی وجہ سے اس کی بنیادیں جو ہے وہ کانپتی رہیں اور دکان اور مکان کمزور ہوتا رہے، تو یہ جا کر معاملہ جو ہے وہ غیر شرعی ہوگا. اب آپ دیکھیں اس شریعت کے ہوتے ہوئے لوگ پھر دیکھتے ہیں اوروں کے نظام کو اور اوروں کے ضابطوں کو اور اوروں کے بنائے ہوئے ادھورے قانونوں کو، جبکہ ہمارے ہر مسئلے کا حل تو ماہ مدینہ نے پہلے ہمارے لیے اب بیان فرما دیا ہے. اس واسطے ہمیں اپنی شریعت سے پیار اس انداز کا ہونا چاہیے کہ ہم اسے سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں جو مسائل کا حل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو یہ ایک مختصر سا میں نے خوشبو کے طور پر کہ شرعی مسائل جو ہمارے دینی مسائل ہیں ان کی وضاحت ہمارے دین نے کیسے کی ہے. ایک ہر موضوع میں یعنی ہر فہم دین کورس میں ایک دو موضوع ہمارے ایسے ہوتے ہیں، آپ پہلے کورسز میں ان موضوعات کو سن چکے ہیں، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، سننا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے آگے کھوج لگانا ہے کہ کہاں کہاں بربادی ہو رہی ہے، کہاں کہاں خرابی ہو رہی ہے. جب ہمارے لیے یہ اسلام صرف کلمہ نہیں، کلمے کے ساتھ تقاضے بھی ہیں، اور ہمارا اور ہندو کا فرق یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، ہم اپنے رب کی مرضی پہ زندگی گزارتے ہیں. وہ جو آپس میں دو عقد کرنے والے راضی ہیں ان کا کام وہی ہے، کرائے پر دینے والا راضی ہے، لینے والا راضی ہے، تیسری پاور کو وہ پوچھیں گے نہیں، بس یہی کام ہو جائے گا. لیکن مسلمان یہاں کرائے پہ دینے والا راضی ہو، لینے والا راضی ہو، عقد پھر بھی تب ہوگا جب مدینہ شریف والے بھی راضی ہوں گے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اجازت دے گی تو پھر جا کے عقد ہوگا، ورنہ عقد نہیں ہوگا. اور یہ پابندی انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یہ فائدہ مند ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے معاہدے پر جو کروڑوں کمائے ہیں وہ حقیقت میں 100 کا کام بھی نہ دے، اور جو شریعت کے کہنے پر 100 کمایا ہے وہ کروڑوں سے بھی زیادہ برکت والا ثابت ہو جائے. اس واسطے شریعت کو پیش نظر رکھ کے جب زندگی گزاری جاتی ہے اس کے اتنے بڑے جامع اور روشن